اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، وقت بھی کم ہے اور ابھی نے جمعیت الطلباء کے زیر انتظام تربیت پانے والے طلباء کی مختلف تقریری صلاحیتوں کو دیکھا سنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف دو باتیں ہیں کرنی ہے کہ کسی بھی کام کی بنیاد اور اس کے اساس جو ہوتی ہے وہ اخلاص نیت اور للہیت۔ یہ دو بنیادیں اگر مضبوط ہیں تو اس کام میں بھی برکت ہے اور اس کام میں بھی قبولیت ہے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، اس لیے یاد رکھیے کہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے قبولیت، ایک ہے مقبولیت۔ قبولیت تو مطالعے سے بھی آ سکتی ہے، آپ مطالعہ کر لیں قبولیت، لیکن مقبولیت جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اپنے کام کا جائزہ لیں، اپنے اہداف کا جائزہ لیں، اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ ان اداروں کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے بڑوں کے نقش قدم کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کیونکہ اجرت پسند واقع ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ جو ہے وہ میرے سامنے فوراً آئے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ دنیا تدریج کے ساتھ مربوط ہے، اسباب کے ساتھ باندھی گئی ہے۔ 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ ایک طالب علم، مدرسہ شروع ہو گیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک دور آئے گا کہ یہ عالم اسلام کا مرکز بن جائے گا؟ یہ حضرت نانوتوی اور ان کے رفقائے کار کا اخلاص اور للہیت کے آثار ہے، جو آج 150 سال بعد بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ میوات کے ایک علاقے کے ایک ویران علاقے کی ویران سی مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دو آدمی اس کے دعوت و ارشاد کا کام چل رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ عالمی تحریک بن جائے گی؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا۔ آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس ادارے میں کبھی سوچا تھا کہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب، حضرت سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقائے کار حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی اور دیگر حضرات، ان کے اخلاص کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آج آپ ایک عظیم الشان بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوں گے؟ یہ ان کا اخلاص کا نتیجہ ہے۔ افراد کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اور بڑے اڑ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ کبرنی موت الکبریٰ کہ بڑوں کی موت ہی چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہے۔ آج یہ ذمہ داری ان حضرات پر ہے، کل یہ ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے۔ تو ضرورت حضرت مولانا محمد علی منگیری، حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمہ اللہ، بڑے معروف مفسر قرآن، ان سے کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت علم تفسیر پر تو آپ کو قدرت اللہ نے ایسی عطا کی ہے، ایسی مقبولیت عطا کی ہے کہ جو آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا وہ کوئی لے کر ہی اٹھا، خالی ہاتھ نہیں اٹھا۔ علم حدیث پر بھی آپ کا بڑا ایک گہرا مطالعہ، سیرت مطہرہ پر بھی آپ کی بہت بڑی گہری نظر۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ قرآن کریم کا جو مقصود اور مطلوب ہے اس کا ملخص،
اور تمام ذخیرے احادیث کا ملخص اور سیرت طیبہ کا نچوڑ اور حاصل مطلب کیا ہے آپ کتنی دیر میں بیان کر سکتے ہیں؟ عجیب جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ٹرین میں سوار ہو رہا ہوں, میرا ایک پیر ٹرین میں ہے اور دوسرا پلیٹ فارم پر ہے, تو اس سے پہلے کہ یہ پلیٹ فارم والا پیر جو ہے یہ ٹرین میں آ سکے, میں تینوں مصادر کا مطلب بیان کر سکتا ہوں. میں کہ ایسی کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے؟ میں کہ سنو, ان تینوں کا جو خلاصہ ہے وہ کہ 3 لفظوں کے اندر ہے. عبادت خدا کی, عبادت خدا کی, اطاعت رسول خدا کی, اور خدمت مخلوق خدا کی. کہا کہ پورے تو آپ کو اسی نظریے کو ساتھ لے کر اور ان افکار کی روشنی میں آپ کو آگے قدم بڑھانا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ داری چھوٹی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج آپ طالب علم ہیں, آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کی ذات تک محدود ہیں, اور پھر آپ کے سر پر بڑے موجود ہیں جو آپ کو متنبع کرنے والے موجود ہیں, آپ کو سنبھالنے والے موجود ہیں, آپ کے قدم لڑکھڑا گئے تو آپ کا ہاتھ پکڑنے والے موجود ہیں. لیکن کل جب یہاں سے فارغ ہو کر آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے, اس وقت آپ کے ہر قدم کو, ہر عمل کو, ہر قول کو, ہر فعل کو نقد کی نظر سے دیکھا جائے گا. آپ کی ایک اصلاحی کوشش جو ہے وہ ہزاروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, اور آپ کی غلطی جو ہے وہ ہزاروں کے قدم بہکنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. اس تناظر کے اندر دیکھیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. دوسری چیز کہ معاصر علوم کا مطالعہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. معاصر علوم سے بے خبر رہ کر آپ یہ چاہیں کہ آپ ترقی کر جائیں گے, ایسا نہیں ہوا کرتا. کیونکہ عمل کی بنیاد, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سرکاری عہدے کے لیے کسی خاص صلاحیت کے انسان کی ضرورت تھی. منادی کرائی گئی مدینے کے اندر کہ ایسا آدمی چاہیے. ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, میرے محلے کے وہ میرے ایک جاننے والے ہیں اور بڑے نیک ہیں, بڑے صالح ہیں, بڑے عابد و زاہد ہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, نمازی ہیں, روزے دار ہیں, اگر آپ یہ ملازمت ان کو دے دیں, اور ضرورت مند بھی ہیں. تو انہوں نے سفارش کی. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, عابد زاہد ہیں, یہ سارا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مجھے تو وہ بات بتائیے کہ عمر جس کا جواب دے سکے, اور 3 سوال پوچھے کہ کیا وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, اس لیے کہ پڑوس میں رہنے والے کے احوال سے انسان واقف ہوتا ہے. کہا کہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہ نہیں, میں نے سفر نہیں کیا. اس لیے کہ سفر میں انسان کھل جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیا کبھی آپ کا کوئی معاملہ اس سے پڑا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر تمہاری سفارش مسترد. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اس کا اجر دے گا, عمر اس کا اجر نہیں دے گا. عمر کو تو وہ بات چاہیے کہ کل عمر کی جہاں پکڑ ہوگی کہ عمر تم نے یہاں ایسے آدمی کو کیوں رکھا تھا, تو مجھے تو ایسا آدمی رہی. اس کی بات کہ وہ شر سے بھی واقف نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین بات ہے, اس لیے کہ شر سے واقف ہونا ضروری ہے. جو آدمی شر سے واقف نہیں ہوگا وہ اس کے نادانستہ طور پر اس اپنے بھولے پن میں شر میں گرفتار ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو معاصر علوم کی طرف جو میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے کی رفتار کیا ہے, رخ کی کیا ہے. جب تک آپ کو زمانے کی رفتار اور موجودہ حالات اور معاصر دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنا اصلاحی کام یا اپنے مشن یا اپنے ہدف تک کیسے پہنچیں گے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارجی طور پر یہ مطالعہ بے حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے کہ آپ کو معاصر علوم معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ علم تو علم ہے، علم ایک اکائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علم ہے کیا چیز، ہم علم کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے علم کو دو حصوں کے اندر کہیں تقسیم کیا تو صرف ایک تقسیم ہے کہ علم نافع اور علم زار، جو مضر علم ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہر چیز علم ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو منزل من اللہ نہ ہو۔ علم کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ علم ہے کیا۔ علم دراصل وہ ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے، اس کی طرف رہبری کر دے، کیونکہ ہم بذات ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول ہے، کہ جو احکام سے متعلق ہے، تو ہم اس کو علم دین کا نام دے دیتے ہیں، اور میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، سوشولوجی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم اس کو دنیاوی علوم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ کے اندر جہاں عبادات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، وہاں فلکیات کا بھی ذکر ہے، عمرانیات کا بھی ذکر ہے، ارضیات کا بھی ذکر ہے، اور تمام کائنات کو متعارف کرایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ وسائل ہیں، یہ وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے، نشان منزل کے طور پر تمہیں راہ دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک شخص قرآن کریم پڑھ کر مدرسے سے فارغ ہو کر اس کا ذہن جو ہے وہ فلکیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ارضیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس کے حق میں معلومات بن گیا، کیونکہ ایک ہے علم، ایک ہے معلومات، تو وہ علم نہیں رہا، وہ معلومات ہو گئی۔ بخلاف اس کے ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے یا ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، آپریشن کرتے کرتے اسے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے کیسی عجیب و غریب مشین یہ بنائی ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، ابھی تو ہم اس کے ابتدائی مراحل کے اندر ہیں۔ تو اور اس خیال کے تحت اس کا ذہن جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف منتقل ہوا، تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے حق میں علم بن گیا۔ تو علم کو معلومات آپ بنا لیں یا معلومات کو علم بنا لیں، یہ آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ اسی لیے میں اپنے یہاں بھی طلبہ سے کہتا ہوں، آپ بھی سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ معاصر علوم کا مطالعہ جو ہے بہت بے حد ضروری ہے خارجی اوقات کے اندر۔ مطالعے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی اصل تعلیم متاثر ہو جائے، نہیں، بلکہ خارج میں رہتے ہوئے آپ اس کو حاصل کریں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جو بالکل ابتدائی نصاب مرتب کیا تھا، اس میں سنسکرت بھی رکھی تھی، اس میں اقلیدیس بھی رکھی تھی، اس میں جغرافیہ بھی رکھا تھا، اور ان کا ذہن یہی تھا کہ جب تک ہم مقابل کے ذہنی سطح سے علم سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ان کے مقابلے پر بات نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے جن طلبہ نے یہ پیشکش کی، میں دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو ادارے جامعۃ الاسلامیہ کاشف العلوم، اس کے اساتذہ کرام، اس کے بانیان، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔